اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ کائنات کی وہ پہلی شخصیت کہ جس کے والدین میں سے ہر ایک معصوم شخصیت تھیں، ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور یہ اس سلسلے کی آخری ریکارڈنگ ہے جس میں ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے ان قیمتی پہلوؤں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن سے سب سے زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ویسے تو امام علیہ السلام کی اتنے فضائل ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخر جب ان کو ہم ڈیپلی دیکھتے ہیں، ان کا جو زیادہ مقصد ہے وہ امام علیہ السلام کی ذات تک ہے، اور ہم ان سے ڈائریکٹلی اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں آگے سوچنا پڑے گا، ہمیں اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ امام علیہ السلام مثلا بہت زیادہ بہادر تھے، امام علیہ السلام بہت زیادہ علم رکھتے تھے، تو یہ امام علیہ السلام کے ذاتی کمال ہیں۔ اگر میں امام علیہ السلام ہی کی تعریف صرف بیان کرتا رہوں، یعنی یہاں تک رک جاؤں، مطلب یہ اگر یہاں تک رک جاؤں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا، اس کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا، تو امام علیہ السلام کے ان واقعات کو ذکر کرنے کا سوائے یہ کہ میں نے اپنا وقت دیا، کچھ حاصل نہیں کیا، تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو یہاں سوچنا چاہیے۔ امام علیہ السلام کی ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، تب ہی امام علیہ السلام کے ہم شیعہ قرار پائیں گے، حقیقی معنی میں ہم ان کے فالوور قرار پائیں گے اور امام علیہ السلام کے شیعہ بنیں گے۔ ادروائز صرف یہ کہ مجھے ایک عادت سی پڑ گئی، مجھے ایک لذت سی پڑ گئی ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ان صفات کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس بات پہ میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میں اس راستے پہ ہوں، میں امام علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے ہوں، محبت رکھنے والوں میں سے ہوں۔ ہر چند کے ان تمام کا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہماری زندگی کا ہے، ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ہے، امام علیہ السلام کو، تمام اہل بیت کی ہستیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دینے کا ہے، ان تمام کا تعلق اسی بات سے جڑا ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد میں رک نہیں رہا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، ان صفات کو میں لے کے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں، تبھی یہ امام علیہ السلام کا سب سے بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ صرف ان صفات کا تذکرہ کرتے کہ جو امام علیہ السلام کی زندگی تک محدود تھی، امام علیہ السلام نے جنگیں لڑیں، امام علیہ السلام نے فتح دلائی، تو ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے تک محدود رہیں، آخر پھر امام علیہ السلام قیامت تک آنے والوں کے لیے رول ماڈل کس طرح ہو گئے، تو وہ اسی بات پر موقوف ہے، اس بات پر ریلائی کرتی ہے یہ بات کہ آپ امام علیہ السلام کی صفات کو لیں، اپنی زندگی پر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بدلاؤ لائیں۔ ایک اور بات، جو بدلاؤ کا لفظ میں نے لیا، یہ بہت سوچ سمجھ کے میں نے لیا کہ امام علیہ السلام یا کسی بھی شخصیت کی آپ زندگی کو پڑھتے ہیں اور تعلیمات اسلام آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کہا کہ تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے، یا تمہیں برداشت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، یا کبھی کہا کہ سخاوت سے کام لینا ہے، کبھی کہا کہ قناعت کرنی۔ ہم جب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم سب میں طبیعتوں کا ایک مختلف مزاج سا پایا جاتا ہے، یعنی کوئی ہم میں سے غصے والا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، تو ان سب کے لیے کیا تعلیمات اسلام ایک جیسی ہیں؟ یقیناً اول مرحلے میں ایک ہی جیسی ہیں، لیکن بہرحال فرق پایا جاتا ہے۔ ایک مثلاً شخص ایسا ہے جو ٹھنڈی طبیعت کا ہے، اور اس نے یہ بات رکھ لی ہوئی ہے کہ میں اسلام نے ہمیں جو صلح اور صفائی کا حکم دیا وہ میری زندگی میں کوئی بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو میں کوئی بہت بڑا مسلمان ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں، اتنے زیادہ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں کہ جتنا ہم نے بدلاؤ لایا ہے، جتنا ہم نے اپنی ذات پر کوشش کرنے کے بعد اس پر ہم حاوی ہوئے۔ مثلا میں بہت زیادہ غصیلا تھا، اور اسلام کی بتائی ہوئی اس بات کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنے والا شیطان کا طرفدار ہے، اس کی فوج کا حصہ ہے، تو یہ باتیں پڑھنے کے بعد میں اپنی زندگی پر ان سب باتوں کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، اور پھر میں غصہ ختم کر کے صلح و صفائی والا بن جاتا ہوں اور ٹھنڈے مزاج کا بن جاتا ہوں۔ یہ ہے حقیقی اسلام کا ایک چہرہ کہ جس کو ہم نے اپنانے کی کوشش کر لی۔ اب یہاں پر ہم آج کی گفتگو میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے امام علیہ السلام کی جو صرف ایک صفت کو ہم آج ایلیبوریٹ کریں گے، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، یا ایٹ لیسٹ
نیت تو ہماری بہتر ہو، بہرحال اس کے بعد کامیاب ہوں یا نہ ہو، خدا نے کامیابی نہیں مانگی، خدا نے کوشش مانگی ہے، ایٹ لیسٹ ہم نیت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اس طرح۔ پہلی بات یہ کہ کریم کس شخصیت کو کہا جاتا ہے، تو سخی اور کریم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے سے فائدہ دیتا ہے، لیکن جو کریم ہے وہ اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم رکھتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی ہستی ہے یہ۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کریم اہل بیت کے نام سے ملقب ہوئے، لقب دیا گیا۔ اب خود دیکھیے، جب ایک شخص کسی نالائق گھرانے میں پیدا ہو جائے اور اس میں تھوڑا سا مقام حاصل کر لے تو یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ مثلا پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھائی کی طرف جاتے نہیں ہیں، اس میں کسی نے میٹرک کر لیا، ایف ایس سی کر لیا، بہت زیادہ نام ہو جائے گا اس کا۔ لیکن اگر کوئی گھرانہ واقعتاً پڑھا لکھا ہے تو اس میں علمی مقام حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے جہاں پر ہر ایک شخصیت ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک سخی اور کریم نظر آتی ہے، وہاں پر امام علیہ السلام کا یہ لقب حاصل کرنا واقعتاً ایک غور طلب ہے۔ ان کی زندگی کو یقیناً دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا کام تھے جو امام علیہ السلام نے کیے، تو ہمیں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنا سارا مال و متاع، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا اور کئی بار آدھا قربان کیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر ان صفات کو، امام علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان ہی کرتا رہا لقلقہ لسانی بنا کر، تو شاید یہ میرے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے میرے گلے کا پھندا بن جائیں گی یہ ساری باتیں، اور روز قیامت مجھے ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا کہ جاہل تو جاہل تھا، اسے پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کو تو پتہ تھا، آپ کو تو خدا نے اس نعمت سے بہرور کیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو یہاں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے امام علیہ السلام کا، کتنے زیادہ کریم تھے۔ ایک مرتبہ حاکم شام مدینہ کی طرف گیا، وہاں پر تقسیم کیے، جو بھی سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے مال و متاع تقسیم کیا جا رہا ہے، انعام و کرام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام آخر میں جب زبردستی ان کو لایا گیا، حاکم شام نے کہا کہ یہاں پر حسن آخر پہ اس لیے آئے کہ شاید میرے پاس جب کوئی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو میرے پاس کچھ بچے گا نہیں حسن کو دینے کے لیے، تو میں اب یہ کر رہا ہوں حسن کے لیے کہ آج صبح سے لے کر یا ابتدا سے لے کر آخر تک میں نے جتنا تقسیم کیا اتنے کے برابر حسن کو دے دیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام کو وہ سب دے دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے واپسی کے لیے جب آغاز کیا، اٹھے، اپنے نعلین مبارک کے قریب گئے تو اس کو جوتے سیدھے کرنے کے لیے معاویہ کا ایک غلام آگے بڑھا، اس نے آ کر امام علیہ السلام کے جوتے سیدھے کیے، امام علیہ السلام نے وہ سارا مال و متاع اس شخص کو دے دیا۔ اسی حوالے سے جب ہم آگے بڑھتے ایک اور واقعہ میں ملتا ہے، ایک شخص آتا ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس، پہلے گیا تو دیکھا خشک روٹی ہے، کھا نہیں پا رہا، امام علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان پر بھیجا، وہ شخص کھاتا بھی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ چھپاتا بھی جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھ لیا تو پوچھا کیا خانوادے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، ایک شخص ہے کہ جو خشک روٹی کھا رہا ہے تو اس کے لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد بزرگوار ہیں۔ تو اس کے پیچھے علماء جو وجہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ امام علیہ السلام اس وقت مسند امامت پر تھے، امام علیہ السلام اس وقت ایسی مسند پر تھے کہ امام علیہ السلام نے وہ رول پلے کرنا تھا کہ جو امام علیہ السلام کی رعایا میں موجود امام علیہ السلام کے جو لوگ تھے جن کا خیال امام علیہ السلام نے رکھنا تھا، ان میں سے کم تر کی جو حالت تھی امام علیہ السلام کو اس کا خیال رکھتا تھا۔ جو اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک لیڈر کے لیے، ایک قائد کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک راہبر کے لیے، تو امام علیہ السلام نے وہ نبھانی تھی، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام فی الوقت اس مرحلے میں نہیں پہنچے تھے، اور امام علی علیہ السلام کے بعد وہ مرحلہ آنا تھا، تو اس دور میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی وہی حالت تھی۔ اچھا، امام علیہ السلام کی خواہ دسترخوان امام حسن مجتبی ہو یا پھر امام علیہ السلام کی سخاوت ہو، لیکن امام علیہ السلام کی اپنی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ زہد کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے۔ امام علیہ السلام خود ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، دوسروں کو ضرور فائدہ دیتے تھے۔ یہی بات جو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو یہ کرائسس چل رہے ہیں اور ہمارے بہت سے مومنین، اسپیشلی وہ لوگ کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ امام علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی اس سنت کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں، امام علیہ السلام کے حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا، امام علیہ السلام سے پوچھ لیا، کہا آپ اتنا مال خرچ کرتے ہیں،
تو امام علیہ السلام نے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، امام علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو میرا مال نہیں ہے، اللہ نے دیا، میں آگے دے رہا ہوں، یعنی کہ اپنی ایک صفت کو اللہ کے نام کر دی، یہ سب سے بڑی شرافت ہے۔ آپ اپنے کمالات کو خدا سے منسوب کر لیں تو یہ سب سے زیادہ پسند بھی ہے خدا کو، سب سے بڑی شرافت، سب سے بڑی فضیلت بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ خدا دیتا جا رہا ہے، میں بھی دیتا جا رہا ہوں، اور خدا روک دے گا تو میں بھی روک دوں گا۔ میں بد اعتمادی نہیں کر سکتا خدا کی ذات پر کہ خدا کی ذات کا مال آگے دینا اس ڈر سے روک لوں کہ اپنے لیے کیا بچے گا۔ تو ہمیں یہ بہت زیادہ فکر کھائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا، یا میری ضرورتوں کا کیا بنے گا۔ جو خدا اب دے رہا ہے وہ بعد میں بھی دے گا، یقیناً دے گا۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے امام علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو ذر کی مثال پیش کی، کہا کہ حضرت ابو ذر نے اپنے کلام میں خود ارشاد فرمایا کہ میں صحت کے مقابلے میں بیماری کو اور اسی طرح سے غربت کو امیری کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا حضرت ابو ذر کا اپنا مقام، اپنی بات، لیکن ہم اپنی کوئی خواہش ہی نہیں رکھتے، ہماری اپنی کوئی ترجیح ہے ہی نہیں، ہم وہی ترجیح رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم اسی حالت کو پسند بھی کرتے ہیں، ترجیح بھی دیتے ہیں، اسی رضا پہ راضی ہیں۔ اور یہی امام حسین علیہ السلام کا بھی سبق تھا، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، آپ کسی بھی حالت کو اپنے اوپر فوقیت نہیں دیں، چاہیں نہیں، کوئی خواہش نہ کریں۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے اشرف الغنا ترک المنی، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو ہی ترک کر دے، سب سے بڑا زہد یہ اشرف الغنا ترک المنی، سب سے بڑا جو غنا اور تونگری ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ جو بے نیازی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خواہشات سے بے نیاز ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تم ایک خواہش کو پورا کرو گے تو اس خواہش کی وجہ سے بہت ساری اور خواہشات جنم لیں گی، اور اس کے حوالے سے آپ یہ خواہشات کی زنجیروں میں بند جائیں گے۔ خواہش پورا ہونا انسان کی کامیابی نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے، اس لیے کہ خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت جملہ جو حکمت سے بھرپور ہے کسی کے ساتھ منسوب ہے، کہا تھا کہ خواہش کی آنت اتنی لمبی ہے کہ اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو خواہشات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور فرمان امام علی علیہ السلام کا کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہر مال دنیا کا ختم ہو جانے والا ہے، لیکن آپ خود سوچئے، آپ خود کو جب آپ ایٹ لیسٹ پہ راضی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی بات رہ نہیں جاتی، اس لیے حدیث میں بھی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو کبھی تم میں زیادہ کی خواہش نہیں آئے گی، اس لیے کہ زیادہ کی خواہش اگر آ جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہے، اپنے اندر کامیابی لانی ہے، اپنے اندر ان لا یعنی قسم کی خواہشات کو ختم کرنا ہے تو آپ کو یہ غنا کا راستہ اپنانا پڑے گا، دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، اس لیے کہ مال آنے سے سکون آتا نہیں بلکہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے آج جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں یا پھر سٹریس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، ان میں زیادہ تعداد اچھے اور سٹیبل لوگوں کی ہے، جو غریب نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت مال و متاع ہوتا ہے، جو آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور غربت کی زندگی گزارنے والوں کو تو سڑک پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور جو بہت بڑے بڑے بینک بیلنس والے اور بنگلوں والے اور گاڑیوں والے ہیں وہی آپ کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے نظر آئیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دوسروں کو دینا یہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اپنے اوپر آپ جبر کیجئے، اس لیے کہ اگر دونوں زندگیاں آپ کی بہت زیادہ اچھی ہونا بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کی یا اس دنیا میں سختیوں والی زندگی ہوگی یا پھر اس دنیا میں، اس دنیا میں اگر آپ نے اس آخرت میں یعنی اس زندگی میں اگر آپ نے آسائش سے رہنا تو اس زندگی میں آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا، سختیوں کا عادی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ویسے بہانے ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت ہر دو کامیاب ہو جائیں، یہ بھی اچھی وہ بھی اچھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی بہت بڑا مقام چاہتے ہیں تو آپ اہل بیت کی سیرت کو دیکھیے، انبیاء کی سیرت کو دیکھیے، تو آپ کو دیکھیے ان کی زندگی میں کیا ملتا ہے، کیا انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری یا بالکل غربت کی زندگی پر قناعت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی آزمائشوں میں رکھا۔ اچھا، اور اسی حوالے سے جب ہم امام علیہ السلام کی جو
کریمی کی صفت ہے کہ جس میں امام علیہ السلام مال بانٹتے نظر آتے ہیں، یہ جو خدا کا دیا ہوا رزق تھا اس کو تقسیم کرتے اور بانٹتے نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑی جو مثال اور اس سے بڑے کام کی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے رزق علم کو آپ جو ہے تقسیم کرنے والے تھے۔ امام علیہ السلام ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ علم بانٹ رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے دسترخوان پر جس طرح کھانا کھانے والے تھے، امام علیہ السلام کی حقیقی معرفت رکھنے والے امام علیہ السلام کے جو قریبی تھے، وہ اس مال کی بجائے علم کا جو مال ہے وہ لیا کرتے تھے، وہ اس سے خود کو سیراب کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے چند قیمتی کلمات ہیں جن کو ہم مختصر سی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ امام علیہ السلام کا ایک فرمان کہ دنیا میں اپنے بدن کے ساتھ رہو اور آخرت میں دل کے ساتھ رہو، یعنی دل کو اس دنیا کے ساتھ نہ لگاؤ۔ اگر ایک خواہش پوری کرو گے، اس خواہش کے پوری ہونے کے ساتھ ہی آپ کی 10 خواہشیں اور بیدار ہو جائیں گی، اور یہ سلسلہ اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا اور جاری رہے گا، اور آپ کی زندگی کب موت سے ہمکنار ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہت آسان کام یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے جی اٹھا لے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام کی جو نہج البلاغہ میں کچھ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے آپ کے جی چرانے اور جی ہٹانے کے لیے جو خطبات ہیں، فرامین ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یقیناً افاقہ ہوگا۔ اگر دنیا میں ایک اور فرمان، اگر دنیا میں مطالبات پورے نہ ہو تو تصور کرو کہ سوچا ہی نہیں تھا۔ سائیکالوجی کا بہت بڑا اصول ہے کہ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں اور اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا ہے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ آپ کا دماغ انہی باتوں پہ فوکس ہوگا، میں دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوں اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر بے شک تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی ساری خواہشات رد ہو رہی ہیں، کوئی پوری نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ پھر بھی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں اور ان باتوں کو فوکس کریں کہ جو آپ کی مثلا خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اپنے سے کم اور اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے غریب تر کی طرف آپ نگاہ کریں گے تو آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی باہر سے نہیں آتی ہے، مال و دولت، بینک بیلنس، کار وغیرہ اور خواہشات پوری ہونا یہاں سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر اندر سے آپ کو خوشی اور سکون اور اطمینان اور امیری اور غنا نہیں مل رہا ہے تو باہر سے سب کچھ مل بھی جائے تو آپ حل میں مزید جہنم کی وہ جو صدا ہے وہ لگاتے نظر آئیں گے۔ میں ان لوگوں کی طرح نظر آؤں گا کہ جو قارون کا خزانہ اپنے پاس تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی امن، سکون، شانتی نہیں ہے اور وہ مزید کے خواہش مند ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو لالچی ہے اور طمع والا جو شخص ہے اسے تو، اور دنیا پرست جو شخص ہے اسے تو دنیا کے 7 بر اعظموں کی بادشاہت بھی مل جائے تو 8ویں کی تلاش میں چلا جائے گا۔ اسی طرح کا کوئی فرمان ہے، ایگزیکٹلی مجھے اس کی ورڈنگ یاد نہیں آ رہی۔ اور اسی طرح سے ایک اور فرمان امام علیہ السلام کا کہ 2 بھوکے کبھی سیراب نہیں ہوتے، علم کا بھوکا اور دنیا کا بھوکا۔ ایک اور فرمان کہ تو ماں کے پیٹ سے ہی عمر ختم کرنے والا ہے، یعنی تمہاری عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے تب سے ہی جب سے آپ ماں کے پیٹ میں ٹھہر چکے تھے، اور اس کے بعد قبر تک آپ کا ہر سانس جو ہے وہ موت کی طرف ایک قدم ہے۔ اچھا، تو جو کچھ ہاتھ میں ہے آخرت کے لیے بچا لو، اور مومن بچاتا ہے، کافر دنیا میں ہی خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، آپ کے پاس اگر اس دنیا میں مال آ بھی جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے اور خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا پھر آپ اسی دنیا میں خرچ کر لیں گے اور یا پھر آخرت کے لیے بچا لیں گے اور اس کو کسی غریب کا حصہ بنا لیں گے، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے، یا کوئی بھی ایسی سبیل کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ تو مومن اور کافر کی امام علیہ السلام نے پہچان بتائی کہ مومن آخرت کو ترجیح دے گا، جس طرح خود امام علی علیہ السلام نے کیا۔ ایک شخص آیا، کہا آپ کے کمرے میں جب دیکھا کہ ایک بوسیدہ سی ایک صف تھی، امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ کوئی قالین وغیرہ یا کوئی اچھی جگہ، تو امام علیہ السلام نے کہا وہ میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی، آخرت کے لیے بھیج دی تھی میرے پاس۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام دیکھیے خود کتنے سخی کریم ہیں، عملاً بتا رہے ہیں لیکن درس زہد کا دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور جو فرمان، تعجب ہے اس شخص پر جو جسمانی غذا کی فکر میں ہے لیکن روح و جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ شکم کو مضر صحت چیزوں سے بچاتا ہے، غذا سے بچاتا ہے، لیکن روح و جان میں داخل ہونے والے پلید افکار کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی کہ انتہائی آسانی سے سمجھ آنے والی بات یہی ہے کہ عقل مندی کا تقاضا واقعتاً یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچائے، لیکن
کیا یہی عقل مندی ہے کہ جو جسم جو 50 سے 60 سال یا اس سے بھی کم زندہ رہنا ہے اس کے لیے تو میں اتنی فکر کروں، اور جو روح اور جو ہمیشہ کی زندگی مجھے ملنے والی اس کے لیے میں کوئی فکر نہ کروں، اور میں اپنی اس جسمانی جو ذات ہے اس کو تو مضر صحت غذا سے بچاؤں، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، اس کا میں انتہائی زیادہ خیال رکھتا ہوں، لیکن آخرت کی زندگی کے لیے اور اسی طرح سے اپنی روح کے لیے میں کوئی انتظام نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی فضیلتیں، مثلا ایک بہت بڑی فضیلت ایک شامی کے ساتھ جو امام علیہ السلام کا سامنا ہوا، وہ گالیاں بک رہا تھا، امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس کے جیسا سلوک ہم امام علیہ السلام کی فضیلتوں کے ساتھ نہیں کریں گے کہ سنانے کو تو ہم وہ واقعات ہر جگہ پڑھتے بھی ہیں اور سنا بھی دیتے، لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو سب سے برے جب پیچھے چلنے والے ہم واقع ہوتے ہیں، اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرنا، انتہائی بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آنا ہم ہی لوگوں کا شیوا قرار پایا ہے، کہ جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں یا نام نہاد شیعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً ہم کتنا دور ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ انشاءاللہ وہ سلوک جو ان فضیلتوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کے ساتھ ہم وہ سلوک نہ کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اور ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ التماس دعا خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر گفتگو جب ہوگی تو ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔